पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई का फैसला हो चुका हुआ है और क्या इमरान खान की रिहाई किसी डील का नतीजा है या फिर ये रियलाइज कर लिया गया है कि पॉपुलर क़यादत को जेलों में बंद करके मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि कहीं ना कहीं मामलात सेट हो रहे हैं और काफी हद तक मामलात सेट हो चुके हैं। कितने दिनों में इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे, जेल से रिहाई के बाद इमरान खान बनी गाला जाएंगे या फिर जमान पार्क आएंगे। बुशरा बीबी भी जमान पार्क में मौजूद है। जमान पार्क में क्या एक्टिविटी हो रही है, कुछ हम आपके सामने अंदर की स्टोरी रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का इसको अलमिया कह लें, इसकी पहचान कह लें, कुछ भी नाम देना ये इख्तियार हम आप पे छोड़ते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में या जेल या फिर रेल। आप कुर्सी इख्तिदार पर हैं तो सीधा जेल जाएंगे और जेल में है तो सीधा कुर्सी इख्तिदार पर आएंगे। हमने यही देखा है और अब भी हम अपना रिकॉर्ड खुद महफूज रखते हुए उसी जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई की बाज गश्त है। शहर इख्तिदार में ताकतवरों की जो बालकोनियां हैं वहां पर ये आवाजें आ रही है कि कुछ रोज में इमरान खान की रिहाई मुतवक्के है और शायद बुशरा बीबी और अलीमा खान और उनकी बहन अजमा खान की जो रिहाई है वो भी गुडविल जेस्चर के तौर पर है, यानी कि जो एतमाद है उसको बढ़ोतरी देने के लिए। अब ये रिहाई क्यों हो रही है? क्या इमरान खान की कोई डील कर रहे हैं या फिर इमरान खान अपने मौके पर हैं लेकिन मामलात को सेटल डाउन किया जा रहा है? इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा था कि इमरान खान अभी तक अपने मौके पर डटे हुए हैं। वो अडयाला जेल में बिल्कुल एक आम लाइफ गुजार रहे हैं। आज तक इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान ने ना कोई मेडिकल फैसिलिटी लेने की कोशिश की है। जाहिर है हमारे यहाँ एक रिवायत रही है कि जब सियासतदान जेल में जाता है तो बीमार हो जाता है, किसी को चुक पड़ जाती है, किसी का टखना इधर से उधर हो जाता है, किसी का बीपी लेवल, जाहिर इंसान है, हो सकता है, लेकिन देखा अमूमन यही गया है। और फिर वो फिर वो किसी अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर मुलाकातें, खाबे खूबे सब कुछ चलता रहता है। लेकिन शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इमरान खान पहला प्रिजनर है जिसने अभी तक कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेल नहीं की, ना ही उसका कोई बहाना बनाया है। एक तो बात ये तय है। दूसरा, ये बात पूरी शद्दोमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोहराती आई है और इमरान खान भी कहते रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। जो साफी जेलों में जो समातें होती है मुकदमात की, उसमें जो इमरान खान की मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने जो लास्ट टाइम जो एक बाकायदा मुलाकात हुई थी 26वीं आईनी तरमीम पर मशावरत के लिए, उसमें इमरान खान ने आखिरी बार अपने इस इरादे अज़्म का इरादा किया था कि मैं 100 साल भी जेल गुजारूंगा लेकिन मैं सर नहीं झुकाऊंगा। बाज लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जब से जेल में गए हैं एक छोटा दरवाजा खुला हुआ है और सिर्फ इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप सर झुकाएं और इस दरवाजे से गुजर जाएं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं, छोटे दरवाजे से नहीं गुजरूंगा, सर झुका के नहीं गुजरूंगा, बल्कि मैं जेल का फाटक खुलेगा, बड़ा दरवाजा खुलेगा और जिस तरह मुझे ले जाया गया था मैं उसी तरह बाहर निकलूंगा। मुझे इससे एक वाकया याद आ रहा है। मरहूम नवाब अकबर खान बुगटी मेरे ख्याल में उमरा करके वापस आए थे और हम उस वक्त कराची में मैं जर्नलिज्म करता था, तो हम उनकी कवरेज के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। तो नवाब अकबर खान बुगटी के बहुत सारे चाहने वाले फूल लेकर आए थे। तो मुझे पहली बार अंदाजा हुआ उस वक्त नवाब अकबर खान बुगटी की शख्सियत का कि ये भी एक जो एक वडेराइज्म होता है या फिर इसको जो भी आप नाम ले लें, शख्सियत का नाम ले लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नवाब अकबर खान बुगटी ने उसको जब लोग उनके जो लोग थे वो इस्तकबाल करने के लिए आए तो उन्होंने फूलों के हार लगे हुए थे। नवाब अकबर बुगटी के सामने जब उन्होंने फूल डालने चाहे तो नवाब अकबर बुगटी, जाहिर है अगर आपने फूल डलवाना तो फिर आपको सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन नवाब अकबर बुगटी ने सर नीचे करने के बजाय अपना बाजू आगे किया था और लोगों ने उसके बाजू पर फूल चढ़ाए थे। तो मुझे उस वक्त ये मंजर मुझे आज भी याद है और मैं हमेशा इसको कोट भी करता हूं जहां कहीं बात होती है इस तरह की चीजों की। तो ये बड़े लोगों की बड़ी निशानी होती है। इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मैं सर झुका के उस गेट से नहीं निकलना चाहता, छोटे दरवाजे से मैं नहीं निकलना चाहता, बल्कि बड़े दरवाजे से मैं निकलूंगा और वो जब दरवाजा खुलेगा देन। तो उसी उम्मीद पे इमरान खान तकरीबन 1.5 साल अब जेल में बैठे हुए हैं। अब ये कहानियां चल रही हैं
کہ عمران خان کی بات مان لی گئی ہے اور اب بڑا دروازہ کھلنے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے. بشرا بی بی کی رہائی، ظاہر ہے اتنے عرصے سے بشرا بی بی بھی جیل میں تھی، پہلے بھی یہی مقدمات تھے، یہی عدالتیں تھیں، یہی وکیل تھے، سارا کچھ یہی تھا، پروسیکیوشن بھی تھے، ساری چیزیں یہی تھی. اس کے علاوہ علیمہ خان اور عظما خان، ان دونوں بہنوں کی ایک ساتھ، پہلے بشرا بی بی کی اور پھر ان کی ایک ساتھ تقریباً آگے پیچھے رہائی، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی لنک تو ہے ہمارے جیسے. ظاہر ہے ہم جس طرح کی پاکستان میں سیاست ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر جس طرح انفلوئنس ہے اور چیزیں ہیں، یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، نہ کوئی ہم آپ کے سامنے سائنس بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور اسی بنیادوں پر چیزیں آگے چلتی رہی ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر خاموش ہے. کل ایک جرنلسٹ ہیں جو مسلسل جا رہے ہیں عمران خان کی جو جیل میں، اڈیالہ جیل میں جو مقدمات کی کوریج ہوتی ہے اس کے لیے، اس جرنلسٹ کے مطابق کئی دن سے عمران خان نے کوئی روسٹرم پر آ کر شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے یا مجھے جو بھی معاملات ہوتے ہیں. کئی دن سے عمران خان جرنلسٹوں کے ساتھ بھی وہ بات نہیں کر رہے، وہ ٹہلتے ہیں، وہ بس اپنے ذات میں فی الحال تو وہ مست ہیں. تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ اچانک عمران خان کی خاموشی، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. اب یہ ایک الگ میٹر ہے یا ایک الگ بات ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں. ہماری پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ ان کے بڑے اہم ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھائی ڈیل کس نے کرنی ہے؟ ہم سے کرنی ہے نا، حکومت سے ڈیل کرنی ہے، اور ہم ڈیل نہیں کر رہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ ہم ایسا ہونے دیں گے. اب یہ بات ہمیں بھی علم ہے کہ حکومتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے. یہ ظاہر ہے بیہائنڈ دی سین ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہیں. اب کیا علی امین خان گنڈا پور عمران خان کی رہائی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا کچھ اس رہائی کے پیچھے کیا کچھ طے کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کے بغیر تو یقیناً آپ دکان پہ سودا لینے جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے گروسری کر لی لیکن میں نے پیسے نہیں دیے، تو بھائی یہ کوئی نہیں مانے گا. آپ جیل سے رہا ہو رہے ہیں اور آپ نے کوئی آپ کی بات ہی نہیں طے ہوئی، تو یہ بھائی یہ بھی کوئی نہیں مانے گا. چیزیں کھلیں گی، ابھی نہیں، آنے والے وقتوں میں کھل جاتی ہیں چیزیں. اور ظاہر ہے اب ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس پیرائے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے اس کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں. یہ جو تھوڑی نرمی آئی ہے، ایک تو ہم جنیوا چارٹر کے سگنیٹری ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کے معاملات پر ہم نے سگنیچرز کیے ہوئے ہیں، اور دنیا ہم سے اس پہ یہاں پہ فنڈز بھی ملتے ہیں اور اس سے ہم سے کوسچنز بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے بشرا بی بی کی پولیٹیکل کیسز میں، ظاہر ایک خاتون خانہ تھی، وہ ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ تھا، لیکن ان کو اس میں انوالو کرنا، پھر عظما خان ایک احتجاج کے نتیجے میں ان پر اس طرح کی دہشت گردی کے مقدمات قائم کرنا، اور پھر یہ ساری چیزیں بہرحال اس سے حکومت کو تھوڑی سی سبکی ہوئی تھی انٹرنیشنلی. ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب اسحاق ڈار صاحب جنیوا گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بھائی ہمارے ہاں تو انسانی حقوق کا ہماری حکومت بڑا احترام کر رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بس ہو گئی ہے. یہ حالت انسانی حقوق کی میرے خیال میں ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی. اتنی چیزیں ہمارے ہاں پولرائز ہوئی ہیں سیاست میں کہ ہم بالکل برداشت ہم میں ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو بہرحال بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے چیزیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں اور اس بات کا امکان ہے. اب دیکھیں 5 نومبر کے الیکشن سے بھی کچھ چیزیں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. 5 نومبر کے الیکشن کا مطلب امریکن پریزیڈنشل الیکشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس، ان میں سے کون جیتتا ہے؟ ہمیں تو یہ ہماری جو انڈیا امریکہ میں جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، جو ان سے ہماری بات ہوئی ہے، کچھ دوست ہمارے بھی وہاں پر رہتے ہیں، کہ کیملا ہیرس کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لینتھوں سے آگے ہے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن کچھ سروے آ رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی بھی جو بائیڈن کی انتظامیہ تو چاہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیملا ہیرس جیتے.
اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس میں بھی کوئی ہیر پھیر کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹرمپ پہ ٹچ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو میں ووٹ دینا چاہتا ہوں تو ووٹ کیملا ہیرس کو جاتا ہے. تو امریکہ میں بھی فارم 45 اور فارم 47 والا چکر چل سکتا ہے. کیوں نہیں چل سکتا؟ چلتا ہے بھائی. کیا پتا کہ انہوں نے سلطان سکندر راجہ صاحب سے خدمات لے لی ہوں کہ بھائی ذرا سانو بھی دس دے ساڈی ہے کڑی ہار رہی ہے تو کیوں جتوائیے. بہرحال جینیس تو ہے نا ہم، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. تو بات عمران خان کی رائے ہوئی تو بہت ساری انٹرنیشنل چیزیں لنک ہیں اس کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کتنے دنوں میں ہوتی ہے. عمران خان کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی پہلے رہائی کے بعد وہ گئیں بنی گالا گئی، بنی گالا کے بعد اب وہ لاہور آ چکی ہوئی ہیں. لاہور میں صفائیاں صفویاں ہو گئی ہیں. عمران خان کی انتظامات استقبال کے وہ کیے جا رہے ہیں، چیزیں سیٹ کی جا رہی ہیں، اور عمران خان اپنی رہائی کے بعد زمان پارک کو اپنا مسکن بنائیں گے. وہ زمان پارک بیٹھیں گے، لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، اپنے کارکنوں سے ملیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ محض رومرز ہیں یا اس کہانی کے پیچھے کوئی ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی بات جب وائرل ہوتی ہے، کوئی بھی بات جب وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو ہر زبان پر اب یہی ہے کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں، عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پرزنر کو آپ کتنی دیر قید رکھ سکتے ہیں؟ فار ایور تو رکھنے سے رہے بھائی. ہر انسان کی ایک بنیادی لائف ہے، بنیادی حقوق ہے اس کے. چلو سال 1.5 سال دھکا دھکا پاکستان جیسے ملک میں بھی چل گیا، آگے نہیں چل سکتا. آپ نے انٹرنیشنل اقوام عالم کو بھی منہ دکھانا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کسی لیے رکی ہوئی ہیں کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور سیاسی مخالفین کو جس انداز میں دبایا جا رہا ہے وہ یقیناً قابل افسوس بھی ہے، قابل اعتراض بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. سیاست اپنی جگہ، لیکن اس بنیاد پر کہ اے بندہ ساری گل نہیں سنتا، اے بندہ تو بہت طاقتور ہو گیا، بڑا پاپولر ہو گیا، اینو تن کے رکھو، اینو ذرا روکو، ادھر راستہ روکو. اب یہ چیزیں میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے. اس پاپولیرٹی کو آپ اپنی قوم کو ایک بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. چیزوں کا استعمال ہے، موبائل ہے ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس کا نیگیٹو استعمال کریں تو اس سے بری چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال اس کا اچھا استعمال کریں، پاکستان کا فائدہ ہوگا. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بٹن تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طور پر عمران خان صاحب کے استقبال کی تیاریاں کر دی ہیں، شروع کر دی ہیں. اور عمران خان جس دن جیل سے باہر آئیں گے، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا اجتماع کسی نے نہیں دیکھا جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن خان زیادہ دیر اور جیل نہیں رہے گا، ایسا نہیں پتا ہے. اللہ حافظ.